بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ تھی اور اس کی دفعات کیا تھیں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینے اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاق کی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسا قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلبہ پسندی سے بڑھی ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ گرچہ مسلمانوں سے دعوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی مہاجرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، جائیداد ضبطگی یا جھگڑے کی سیاست کا رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اس معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر ہے آگے۔ اس معاہدے کی اہم دفعات آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدے کی دفعات کیا تھیں۔ نمبر 1، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، اور ان کے غلام اور متعلقین بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کا بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ اور تھا کہ نمبر 3 تھا، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیادوں پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچہ برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ راہی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دعویٰ بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ تو یہ تھے معاہدے کی دفعات۔ اس سے حاصل کیا ہوا، اس سے فائدہ کیا ہوا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اس طرح کے معاہدے کیے۔ تو یہ تھا ہمارا کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایک کہہ لیں کہ بہترین انداز سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔